کیا آپ لوگ بھی امیزون پہ بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن کنفیوز ہیں کہ پرائیویٹ لیبل سے سٹارٹ لیا جائے یا ہول سیل سے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایز اے بگنر آپ کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے، آپ کے لیے بیسٹ پرائیویٹ لیبل ہے یا ہول سیل۔ امیزون پہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے بگنرز کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہی آتی ہے کہ ہول سیل سے سٹارٹ لینا چاہیے یا پرائیویٹ لیبل سے۔ بہت سارے بندے کہتے ہیں آپ کو ہول سیل سے لے لینا چاہیے، بہت کہتے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ لیبل سے لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہول سیل میں انویسٹمنٹ کم ہے، پرائیویٹ لیبل میں زیادہ ہے۔ تو یہ سارے جو بھی ٹاپکس ہیں نا، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہول سیل کرنا ہے یا پرائیویٹ لیبل۔ چلیں چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہول سیل ماڈل ایکسپلین کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کی کیا انویسٹمنٹ لگے گی اور اس میں آپ کو کیا کیا کرائیٹیریا ہے اکاؤنٹس کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ کو پرائیویٹ لیول کا بتاؤں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہول سیل کی طرف۔ ہم یہاں پہ ایک ہول سیل کی لسٹنگ اوپن کر لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہم نے سینسوڈائن یہاں پہ آلریڈی سرچ کیا ہوا ہے اور یہ ایک ہول سیل کا برانڈ ہے، بڑا برانڈ ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہم آلریڈی 13 سیلرز بیٹھ کے اس کو سیل کر رہے ہیں۔ تو اب بہت سارے بندے جو ہوتے ہیں بگنرز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہول سیل ہے نا، وہ ایک کم انویسٹمنٹ والا بزنس ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہول سیل پہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو LLC کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب آپ LLC کریٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو سیلر پرمٹ اور ری سیلر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ تو جو پاکستانی بندے ہیں جو نان ریزیڈنٹ LLC بنائیں گے، ان کا پہلے ہی سب سے بڑا ایکسپینس $400 سے $500 کا LLC پہ آ جائے گا اور اکاؤنٹ کریشن پہ۔ اس کے بعد ایک اور جو ایشو آتا ہے ہول سیل میں، لیٹ سپوز آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا، سیلر پرمٹ لے لیا، نیکسٹ جو ایک نیو سیلر ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بھی اچھا برانڈ کبھی بھی اپروول دے گا ہی نہیں اس کی لسٹنگ پہ بیٹھنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ سینسوڈائن ہے، اس پہ آلریڈی 13 سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سیل کر رہے ہیں اس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی ایک نیا سیلر اٹھ کے آئے گا تو سینسوڈائن سے پرمیشن دے دے گا کہ آپ میری لسٹنگ پہ بیٹھ کے سیل کریں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی بھی بڑا ڈسٹریبیوٹر پرمیشن نہیں دے گا، ایک نیو سیلر کو پرمیشن ملتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے جن سے آپ پروڈکٹ اٹھائیں اور سیل کریں۔ تو وہ جو چھوٹے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں نا، ان کی لسٹنگ پہ آلریڈی اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کہ آپ اگر وہاں جا کے بیٹھ بھی جائیں ان کے ساتھ تو اس کا آپ کو پروفٹ مارجن بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور اوپر سے چھوٹے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں وہاں سارے، تو وہ پرائز وار چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو بالکل پروفٹ مارجن ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر آپ بڑی اس کی طرف جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کی طرف، جو سینسوڈائن ہے، کولگیٹ ہے، اسی طرح ایپل، یہ وہ جو بھی، اگر آپ ان کی ڈسٹریبیوشن مانگتے ہیں تو وہ ان کا MOQ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز وہ آپ کو کہتے ہیں آپ 3000 کوانٹٹی 4000 کوانٹٹی اٹھائیں، تو ایک نیو سیلر یا ایک جس کے پاس بہت کم انویسٹمنٹ ہے تو وہ تو اتنی زیادہ کوانٹٹی اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ $10-15,000 انویسٹ نہیں کر سکتا اکاؤنٹ پہ۔ تو اس لیے ہول سیل کا جو یہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے کہ کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، آپ کر تو لیں گے کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ، لیکن اس کا آپ کو اس طرح پھر کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، آپ کو اس میں پروفٹ مارجن ہی نہیں ہوگا، آپ تو اسی سے بہت زیادہ سٹریس میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہول سیل میں آپ کو ایشو پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے امیزون انوائسیں مانگ لیتا ہے کئی بار، اور اگر آپ کا صحیح اوتھینٹک ڈسٹریبیوٹر نہ ہو تو وہ پھر انوائسیں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی اس کی، تو اس پہ آپ کا اکاؤنٹ کا بھی ایشو بن سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہول سیل میں آتی ہیں۔ نیو سیلرز ہول سیل شروع تو کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ انویسٹمنٹ کم ہوگی، ہم جلدی اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یا جو بھی بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ پہلے ہول سیل کریں پھر پرائیویٹ لیبل کی طرف جائیں۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس میں یہ اتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے، وہ بس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کولگیٹ کی لسٹنگ دیکھیں، سینسوڈائن کی دیکھیں، 8K 10K سیل ہو رہی ہے، اتنی کی مل رہی ہے، اتنی کی سیل ہو رہی ہے، آپ کو ڈائریکٹ کتنا پروفٹ ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، اس میں پرائز وار چل رہی ہوتی ہے، آپ کو پروفٹ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں پرائیویٹ لیبل کی طرف، اس کا بھی میں آپ کو سارا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا سینیریو ہے۔ تو یہ ہم آتے ہیں پرائیویٹ لیبل کی ایک لسٹنگ کی طرف، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لسٹنگ ہے پرائیویٹ لیبل کی، اس پہ یہ دیکھیں برانڈ بیٹھا ہوا ہے۔ اب پرائیویٹ لیبل کی لسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا برانڈ ہوتا ہے وہ خود ہی اس پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اور اس پہ آگے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ چیک کریں، جو اس کا برانڈ ہے وہی اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو سیل کر رہا ہے۔
اب پرائیویٹ لیبل میں سارے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو $10,000 $15,000 انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن نیو سیلرز کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب انہوں نے سٹارٹ کرنا ہو شروع میں وہ برانڈ رجسٹر نہ کریں۔ سب سے پہلے شروع میں بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے LLC نہیں چاہیے، آپ ایز اے انڈیویجول پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں، اس کے صرف آپ کو منتھلی سبسکرپشن لگے گی، اس کے لیے آپ کو LLC وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے، اور آپ اس سے جنیرک سے سٹارٹ کریں، جنیرک سے سٹارٹ کریں یا MPL کریں جسے مائکرو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی $1,000 سے $2,000 کی انویسٹمنٹ میں آپ ایزیلی یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی ڈائریکٹ چائنا سے پروڈکٹ سورس کریں گے، اس کو اپنے ویئر ہاؤس منگوائیں گے امیزون کے، اور وہاں پہ آپ لسٹ کر کے جنیرک کے ساتھ لسٹ کریں گے اور اس کو ایزیلی آپ سیل کر سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اس میں جتنی اچھی پروڈکٹ چوز کریں گے، اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ جتنی اچھی کریں گے آپ کو اتنا زیادہ اس میں پرافٹ مارجن ہوگا مارکیٹ کے حساب سے۔ آپ ایسی پروڈکٹ چوز کریں جس میں بالکل کمپٹیشن نہ ہو اور اس میں مارجن بھی اچھا ہو، کم سے کم انویسٹمنٹ میں ہو، تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی آپ نے خود ہی اسے سیل کرنا ہے اور آپ کو ڈائریکٹ اس کا پرافٹ آ جائے گا۔ تو ہول سیل سے بہت بیٹر آپشن ہے مائکرو پرائیویٹ لیبل، جسے MPL کہتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ PL پہ نہ جائیں، کیونکہ PL میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ MPL کرتے ہیں آپ کی ایک لسٹنگ رینک ہو جاتی ہے، اس پہ آرڈرز آنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ گئی ہے، تو پھر آپ برانڈ رجسٹر کریں، اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کریں اور اپنی اس لسٹنگ کو ٹریڈ مارک برانڈ پہ کنورٹ کر لیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا رسک فیکٹر بھی بہت کم ہو جائے گا، اور آپ ایزیلی، تھوڑا ٹائم ٹیکن ہے یہ، لیکن آپ کا برانڈ لانچ ہو جائے گا ود ان 1 to 2 ایئرز آپ کے اس میں لگ جائیں گے۔ اسٹارٹ میں آپ کیونکہ سیل لائیں گے اپنی پروڈکٹ پہ جنیرک کے ساتھ سیل تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پراپر PPC ایکسپرٹ ہو، PPC چلائیں آپ اچھے سے، تو آپ کی سیل آ جاتی ہے، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ بے شک سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، جنیرک بندے کافی اچھی سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کو جنیرک میں پروڈکٹ سیل کرتے ہوئے دھیان رکھنا پڑتا ہے، جیسے آپ کسی برانڈ کا نام نہیں یوز کر سکتے کہیں پہ، اس پہ وائلیشن آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی برانڈ کی پکچرز وغیرہ اپنی لسٹنگ میں نہیں یوز کر سکتے، سیم ٹو سیم لسٹنگ کاپی ان کی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں آپ اگر ان کو دھیان میں رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی آپ اچھی سے اچھی رکھیں تاکہ کسٹمر کی کمپلین نہ آئے، تو آپ MPL بڑے اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پراپر پرائیویٹ لیبل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہول سیل کرنا چاہیے یا پرائیویٹ لیبل۔ دیکھیں، پرائیویٹ لیبل میں بھی اچھی انویسٹمنٹ چاہیے اور اچھے ہول سیل میں بھی آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو آپ اگر چھوٹے لیول پہ ہول سیل کریں تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ MPL کر لیں، جنیرک میں پروڈکٹ سیل کریں، کم سے کم اس میں آپ کا پرافٹ مارجن تو ٹھیک ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری یا کویسچن ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔